السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دروس میں ہم نے اولاد کے آداب کے حوالے سے 21 باتوں کو ہم نے جاننے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہم نے جانا۔ مزید اولاد کے آداب کے حوالے سے مجھے بہت اہم باتیں لگی جن کو بتانا میں بہت زیادہ ضروری سمجھا۔ میں نے ان تمام باتوں کو بھی اس میں نوٹ کرنے کی کوشش کیا ہے، تو لہذا اس کے اندر 22ویں چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ بیجا ضد پوری کرنا۔ والدین اپنے بچوں کی بیجا ضد پوری کرنے کی وجہ سے، بچپن میں بیجا ضد پوری کرنے کی وجہ سے بڑے ہو کر کے جب بچے ضد کرنے لگتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں ماں باپ۔ کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں سننے آیا، کروڑ پتی تھے، کروڑ پتی، لاکھوں کی سمپتی تھی ان کے پاس، لیکن اولاد کی ضد کی وجہ سے ان کی دولتیں برباد ہو گئی، روڈ پر آ گئے ایسے لوگ۔ تو لہذا بہت سے ایسے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے اولاد کی ضد کی پوری کرنے کی وجہ سے۔ تو اولاد کی بیجا ضد نہیں پوری کرنی چاہیے، ہر ضد پوری نہیں کرنی چاہیے، جو ان کی جائز ضد ہے، جو ان کے جائز چیزیں ہیں لہذا ان کی پوری کرنی چاہیے، ورنہ جائز ضروریات میں بھی اگر ایسے ضروریات ہیں جو ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ سمجھیے کہ آپ سے موبائل مانگ رہا ہے، آپ کے بچہ آپ سے موبائل مانگ رہا ہے کہ مجھے موبائل دو، تو لہذا اب بچے کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے موبائل سے کام چل جا رہا ہے، تو لہذا اپنے بچے کی اس بیجا ضد کو نہ پوری کریں۔ کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں سننے آیا کہ بچے گیم کھیلنے کی عادت بنا ڈالے، گیم کھیلنے کی عادت اپنے آپ کو بنا ڈالنے کی وجہ سے کیسی بیماریوں میں چلے گئے، کوئی آنکھ کا کینسر والا بچہ بن گیا، تو لہذا ایسے بہت سے بچوں کے بارے میں سننے آیا ہے۔ تو بیجا ضد اپنے بچوں کی پوری نہ کریں، بیجا ضد پوری کرنے سے بعد میں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ ہی کو بھگتنا پڑے اور بہت انجام اس کا برا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اولاد میں سے کسی بھی وہ اولاد کو حقیر نہ سمجھیں، نہ بیٹے کو حقیر جانے نہ بیٹی کو حقیر جانے، خصوصی طور پر بیٹی کو تو کبھی بھی حقیر نہ جانے۔ سماج اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جس ذات کو گری نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ لڑکیوں کی ذات ہوتی ہے، تو لہذا سب سے زیادہ انہی کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، حقیر نظروں سے انہی کو دیکھا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور اس کو زندہ درگور نہ کرے اور لڑکوں کے مقابلے میں اس لڑکی کو کم درجہ نہ دے، تو قیامت کے دن وہ لڑکی اس کے لیے جہنم سے پردہ پوشی کا سبب بنے گی۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات چاہیے تو لڑکی کو حقیر مت سمجھیے، لڑکی کو جنت لے جانے والی نعمت سمجھیے، لڑکی کو رحمت سمجھیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے گروپ میں ڈالا تھا، گجرات کے اندر کسی کے یہاں 3 لڑکی پیدا ہوئی، پھر 4تھی لڑکی بھی پیدا ہو گئی، تو اس 4تھی لڑکی کو ان کے گھر والے ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے ہیں، انکار کر دے رہے، بچے کو پھینک دینا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا تو مجھے حیرت ہو گئی، مسجد محمدی گروپ ہی کے اندر میں نے دیکھا، حیرت ہو گئی مجھے۔ تو لہذا حقیر نہ سمجھیں اپنے اولاد کو، ہرگز نہ سمجھیں، خصوصاً بیٹی کو تو بالکل حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ لوگوں اگر تم بیٹیوں کو پال نہیں سکتے تو میرے حوالے کر دو، میں ان کا باپ بن کے میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی ذمہ داریوں کو نبھاؤں گا، لیکن تم انہیں قتل نہ کرو۔ حقیر سمجھنے سے اللہ کے نبی نے خصوصاً منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، بچے کی بار بار اصلاح کرتا ہے، والد بچے کی بار بار اصلاح کرتا ہے، ماں اپنی بیٹی کی بار بار اصلاح کرتی ہے۔ اپنے اولاد کی بار بار اصلاح کرتے کرتے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، مایوسی کے شکار ہرگز نہ ہو۔ اور بعض لوگ تو نفرت کرنے لگتے ہیں اپنے اولاد سے، نفرت کرنے لگتے ہیں، لہذا نفرت کا بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو مایوسی سے منع فرمایا ہے اور اپنی اولاد سے نفرت، لہذا آدمی کو صرف دشمن سے نفرت کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی ایسے دشمن سے
جو اللہ کا دشمن ہو، جو رسول کا دشمن ہو، ایسے دشمنوں سے اللہ اور اس کے رسول نے دشمنی کرنے کا، نفرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد سے نفرت نہ کریں۔ اگر اولاد سے آپ نفرت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اولاد سے ناراض ہو جائے گا، اور رب العالمین آپ کے اولاد کو دنیا دونوں جہان برباد کر دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العالمین آپ کی نفرت کے بعد آپ کے بچے کی اصلاح کر دے، لیکن آپ کی عاقبت خراب ہو جائے۔ تو لہذا اپنے بچے سے نفرت نہ کریں۔ اسی طریقے سے 25ویں چیز جو بہت اہم ہے، بہت سے لوگ ان چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کیا ہے؟ بچے سے کسی بات میں اوب جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتی ہے کبھی کبھار، تو کیا ہے؟ بد دعا دے ڈالتے ہیں، بد دعا دے ڈالتے ہیں۔ ماں اپنے اولاد کو بد دعا دے ڈالتی ہے، باپ اپنے بچوں کو بد دعا دے ڈالتا ہے، لہذا بد دعا عظیم گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان نہ اپنے اولاد پر بد دعا کرے، نہ اپنے اہل ویال پر بد دعا کرے، نہ اپنی مال پر بد دعا کرے، نہ اپنی ذات پر بد دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کب کس انسان کی بد دعا کو قبول فرما لے، اور اولاد کے حق میں اگر ماں باپ بد دعا کریں گے تو ماں باپ کے بد دعا کا انجام بچوں کے اوپر بہت زبردست اثر پڑنے والا ہے، اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے بد دعا ہرگز نہ کریں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں پر بھی بد دعا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں آپ کا خون، کیا آپ کا اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ آپ ان پر بد دعا کرنے لگیں؟ عموماً یہ ماؤں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ مائیں اپنے بیٹے کے بہوؤں کے ساتھ رہتی ہے، کسی بات میں انبن ہو جاتی ہے، اب بیٹا کیا ہے؟ انصاف نہیں کر پاتا ہے، بیٹا انصاف نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں اس قدر ناراض ہو جاتی ہے کہ بیٹے کو بھی بد دعا ڈالتی ہے، بہو کو بھی بد دعا ڈالتی ہے، ناتی پوتوں کو بھی بد دعا ڈالتی ہے۔ اس طریقے سے حالت ہو جاتی ہے۔ تو لہذا عورتوں کو ان معاملات میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بد دعا نہ کریں۔ اسی طریقے سے 26ویں چیز کیا ہے؟ اولاد کے دل میں اسلام کی محبت ڈالیں۔ آج بہت سی لڑکیاں، بہت سے مرد حضرات اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی ہی نہیں، ان کے بارے میں بتلایا نہیں۔ دیکھو اسلام کتنا نظافت، کتنی صفائی کو پسند کرتا ہے، اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، اسلام کے اندر کتنا حقانیت والی باتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا ان کو نبیوں کی قصے سنائیں، صحابہ کرام کے قصے سنائیں، مجاہدین سلف صالحین کے قصے بتلائیں، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے انعامات انہیں بتلائیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں انہیں خبردار کریں، تو یقیناً اسلام کی محبت آپ کے بچوں کے اندر پیدا ہوگی۔ لہذا آپ نبیوں کے قصے اپنے بچوں کو سنائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں، قرآن احادیث کی باتیں سنائیں۔ لہذا ان بیکار قسم کے لوگوں کی باتیں نہ بتلائیں، بلکہ صحابہ کرام کی باتیں بتلانے کی کوشش کریں، جو لوگ معتمد لوگ ہیں، جن کو امت نے قبول کیا ہے، ایسے لوگوں کی باتیں سنائیں۔ جیسے امام بخاری کے بارے میں آپ بتلائیے، امام مسلم کے بارے میں بتلائیے، امام ترمذی کے بارے میں بتلائیے، اور بڑے بڑے ائمہ اعظام کے بارے میں بتلائیے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتلائیے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ اپنے بچوں کو بتلائیں، تاکہ آپ کے بچوں تک جو انفارمیشن پہنچے وہ صحیح پہنچے، غلط انفارمیشن نہ پہنچے، ورنہ غلط انفارمیشن پہنچے گا تو بچے غلط انفارمیشن اپنے ذہن میں جذب کر لیں گے، اور وہ تاحیات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ لہذا اسلام کی محبت اگر اپنے بچوں کے اندر اگر آپ ڈال دیں گے تو اللہ کی قسم بوڑھے ہو جائیں گے لیکن کبھی اسلام سے متنفر نہیں ہوں گے۔ چاہے کتنا بھی بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑے، کتنی بھی مصیبت آن پڑے، لیکن اسلام سے وہ پھریں گے نہیں۔ ورنہ آج دیکھو معمولی چیزوں کی وجہ سے اسلام سے لوگ پھر جا رہے ہیں۔ تو لہذا اسلام کی محبت اگر ڈالیں گے، اسلام سے آپ کے بچے پھریں گے نہیں۔ اسی طریقے سے 27ویں چیز وہ کیا ہے؟ انصاف۔ آج ہم اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ انصاف کا تقاضا ہمارے درمیان بہت کم پایا جاتا ہے، بہت کم۔ ایک بچے کو ہم بزنس لگا کر کے دیتے ہیں تقریباً 5 لاکھ روپے کا انویسٹ کر کے، دوسرے بچے کو جب بزنس لگانے کی بات آتی ہے تو 1 لاکھ روپے لگا کے دیتے ہیں، تیسرے بچے کو لگانے کی بات آتی ہے تو 2 لاکھ روپے لگا کے دیتے ہیں۔ انصاف نہیں ہوا یہ۔ انصاف تو یہ تھا کہ آپ تینوں بچوں کو 3-3 لاکھ روپے دے دیتے، تو لہذا یہ انصاف ہوتا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے سے خوش ہو کر کے میں اپنے اس بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں،
ایک غلام میں نے اس کو دیا، اللہ کے نبی آپ اس پر گواہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور بھی اولاد ہیں؟ کہا جی ہاں اولاد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام اولاد کو تم نے دیا؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کریں گے تو یہ انصاف ظلم ہوا یہ، تو لہذا آپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیجئے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعتدال کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا جو اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک صحیح متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا، کیونکہ سب سے پہلے گھر کا معاملہ آتا ہے، سب سے پہلے گھر کا معاملہ آتا ہے انصاف کرنے میں۔ اپنے اولاد جس کو وہ قریب سے دیکھتا ہے سب سے زیادہ وہ اس کا انصاف بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ کسی کی محبت میں ڈوب کر کے آپ کسی کے حق میں فیصلہ سنا دیں کہ نہیں یہی صحیح ہے تو غلط ہے، لہذا اس طریقے سے نہ کریں، بلکہ دونوں کی باتوں کو سنیں، اچھی طریقے سے انصاف کرنے کی کوشش کریں۔ انصاف کریں گے کسی کی حمایت نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے انصاف یہ بھی ہے، ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لہذا دوڑتا ہوا اس کا بیٹا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ایک ران میں اس بیٹے کو بٹھا لیا۔ دوڑتی ہوئی ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی آئی، صحابی رسول نے اپنی اس بیٹی کو زمین پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرو، لہذا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انصاف کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بچہ جب آیا تو تم نے اسے ران پہ بٹھایا اور اس کو تم نے زمین پہ بٹھایا، لہذا اس کو بھی ران پہ بٹھاؤ، اللہ اکبر۔ سوچئے انصاف کا یہ تقاضا ہے، اپنے بچوں سے محبت میں بھی انصاف کیجئے، معاملات میں انصاف کیجئے، تقسیم میں انصاف کیجئے۔ اسی طریقے سے 28واں معاملہ، بچوں کو اتنا زیادہ کام کر کے نہ دیں کہ بچے نکمے بن جائیں، ہے نا؟ پلیٹ بھی نہیں دھوتے بچے، پلیٹ بھی اٹھا کے نہیں رکھتے بچے، ماں کے محتاج ہو جاتے ہیں، باپ کے محتاج ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اگر ایسا رہا تو پھر ایک دن ماں باپ ہی کو وہ نوکر بنا کر چھوڑتے ہیں بڑے ہونے کے بعد۔ اسی لیے آج زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اولاد اپنے ماں باپ کو نوکر بنا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں نوکرنی بن کر کے ہی اپنی زندگی کو گزارا ہے، بچوں کو سکھایا ہی نہیں، نہ کپڑے دھونے سکھایا، نہ ہی برتن مانجنے سکھایا، نہ ہی برتن اٹھانے سکھایا، نہ ہی گندگی صاف کرنے سکھایا۔ تو لہذا بڑے ہونے کے بعد بچے اپنی ماں باپ ہی کو سکھاتے ہیں، آپ ہی اچھی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں، بچپن میں آپ ہی صاف کرتے تھے، آپ ہی صاف کیجئے۔ تو لہذا چاہے اکلوتا بیٹا ہی، اکلوتی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان سے گندگی صاف کروائیے، ان کا کام ان سے کروائیے، تو ان کے اندر میں آپ جب ان سے کام کروائیں گے تو یقیناً ان کے اندر ایک اچھائی پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کون ہے جو مجھ سے ایک چیز کی ضمانت لے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا؟ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنا کام خود سے کرو، اپنا کام خود سے کرو، دوسروں سے نہ مانگو۔ اس صحابی رسول کے بارے میں غالباً حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں ہے، اس صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے ترمذی کی روایت میں کہ اگر وہ اونٹ میں بیٹھتے یا گھوڑے میں بیٹھتے اور ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی آدمی کو نہیں کہتے کہ بھائی ذرا کوڑا اٹھا کے مجھے دو، خود اترتے اور کوڑا اٹھا لیتے اور پھر بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے خود سے کام کرنے کی یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے، اس لیے کیا ہے خود کا کام خود سے کرنے کی اپنے بچوں کے اندر حوصلہ پیدا کی۔ اسی طریقے سے 29ویں چیز کیا ہے، بچوں کے اندر علم آ جاتا ہے لیکن صلہ رحمی نہیں آتی۔ صلہ رحمی کرنے کا طریقہ انہیں سکھائیے، ماں سے کیسا صلہ رحمی کرنا ہے، باپ سے کیسی صلہ رحمی کرنا ہے، چچاؤں سے کیسی صلہ رحمی کرنی ہے، چچا کے بیٹوں سے، ان کی بیٹیوں سے، اسی طریقے سے خالاؤں سے، اسی طریقے سے نانا سے، نانی سے، دادا سے، دادی سے، تمام لوگوں سے صلہ رحمی کرنے کا انہیں طریقہ سکھلائیے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں عالم بن جاتے ہیں، علامہ بن جاتے ہیں، کتابیں لکھ لیتے ہیں، لیکن صلہ رحمی کرنے کا انہیں طریقہ نہیں آتا، ماں باپ انہیں طریقہ نہیں سکھلاتے، کس طریقے سے ان کی ادب کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے لیے کیسے بچھونے بچھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچھونے بچھلایا کرتے تھے، لہذا بچھونے بچھاتے تھے، دسترخوان لگایا کرتے تھے، یعنی
احترام کرنے کا انہیں طریقہ سکھلایا جائے، سلیقہ سکھلایا جائے، گفتگو کرنے کا طریقہ، صلہ رحمی کا جو بھی طریقہ ہے وہ تمام طریقوں کو چاہیے کہ اولاد کو ماں باپ سکھائیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ بھی بہت اہم ہے، لوگ کیا کر دیتے ہیں، اپنے بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور آدمی کے سامنے خوب اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، تو لہذا بچے کو گویا ذلیل کرتے ہیں، بچہ ناراض ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے نا، سماج اور معاشرے سے بھاگنے لگتا ہے، تو بچہ کیا ہے، بگڑ جاتا ہے، برا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو تم کسی کو ذلیل نہ کرو اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے ذلیل کرنے سے منع فرمایا، عام مسلمانوں کو ذلیل کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو خود کے اولاد کو اگر آپ ذلیل کریں گے تو کیا آپ کے بچے آپ کے ہوں گے؟ لہذا آپ کے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کیا ہے، آپ اپنے بچوں کو ذلیل نہ کریں بلکہ انہیں عزت دیں، ان کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کریں اور ان کی برائیوں کو چھپانے کی کوشش کریں، بلکہ ان کو خود بتلائیں کہ دیکھ بیٹے تیرے اندر اتنی برائیاں ہیں، تو اصلاح کر اپنے آپ کی، لوگ جانیں گے تو کیا کہیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو لہذا اپنے بچوں کو ڈرائیے، اپنے بچوں کے اندر خوف پیدا کیجیے، انہیں ذلیل نہ کیجیے لوگوں کے سامنے، یہ بہت بہتر کام ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جس کے اندر بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، وراثت کا مسئلہ۔ بیٹوں کا جب معاملہ آتا ہے تو بیٹے فل لے لیتے ہیں، لیکن جب بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے تو کچھ نہیں دیتے، زیرو، بولتے ہیں کہ جہیز میں سب تو لے کے چلی گئی تھی، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہذا یہ انصاف نہیں ہے، انصاف یہ ہے کہ آپ انہیں جہیز نہ دیں، وراثت دیں، یہ وراثت ان کا حق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لوگ وراثت کے مال کو خوب کھاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وجہ کیا ہے، مال و دولت سے جم کر کے محبت کرتے ہو، بھرپور محبت کرتے ہو، اور یہ مال و دولت کی محبت جب مسلمانوں کے اندر پائی جائے گی تو یہ مال و دولت کی محبت انسان کو جہنم تک پہنچائے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ مال و دولت کی محبت میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ نے اس سورت کے اندر بڑی اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمایا اور بیان فرمایا کہ انسان خود کو ہلاک کر لیتا ہے۔ لہذا جب مال و دولت کی محبت آ جاتی ہے تو انسان ماں کو بھی نہیں پہچانتا، باپ کو بھی نہیں پہچانتا، اپنی بیوی اور اولاد کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو مال و دولت کی محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا ہونے نہ دیں، بلکہ اسلام کی محبت پیدا کریں گے تو یقیناً بچے اپنے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ وراثت کو تقسیم کریں گے۔ لڑکیوں کو ان کو پورا حق دیں اور لڑکوں کو ان کا پورا حق دیں۔ ایک آخری چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے، لڑکی جب بڑی ہو جائے تو انہیں پردہ بتلائیں۔ پردہ انہیں سکھلانا نہایت ضروری ہے۔ تعلیم دے دیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ صرف آپ یوں ہی اسکارف پہننے کا طریقہ سکھلا دیں۔ اسکارف بھی پہنتی، آج کل بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جینس بھی پہنتی ہیں اور اسکارف بھی پہن کر کے گھومتی ہیں، تو لہذا یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کے اندر پورے طور پر ملبوس ایسے کپڑے سے ہو جائے کہ اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہی نہ ہوں۔ لہذا تو پردہ اپنے اولاد کو سکھائیں، اور یہ خصوصاً ماں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ماں اس کام میں کوتاہی کر رہی ہے تو باپ کو اس کام میں زور دینا چاہیے، باپ کو بیوی پر زور دینا چاہیے کہ سکھاؤ بیٹی کو، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو رہی ہے یا جوان ہو گئی ہے، تو لہذا پردہ سکھانا نہایت ضروری ہے۔ ان 32 چیزوں کو انشاءاللہ اگر اپنے اولاد کے اندر پیدا کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اپنے اولاد کے بارے میں تربیت کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اولاد کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں رہے گی۔ اولاد دنیا کی بہترین آپ کی مال و دولت بن کر رہے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لہذا یہ 22 چیزیں میں نے بیان کیا، بے جا ضد پوری نہ کریں، حقیر نہ سمجھیں اپنے اولاد کو، نفرت اور مایوسی کا اظہار نہ کریں، بد دعا نہ کریں، اسلام کی محبت اپنے اولاد کے اندر ڈالیں، انصاف کریں اور ان کا کام انہیں خود سے کرنے کے لیے کہیں، انہیں صلہ رحمی سکھائیں، انہیں ذلیل نہ کریں اور انہیں وراثت میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور
اگر لڑکی ہے تو انہیں ضرور پردہ سکھلائیں، بلکہ لڑکے کو بھی پردہ سکھلانا ضروری ہے۔ لڑکوں کو بھی بتلانا چاہیے کہ دیکھو غیر محرمات عورتوں کے پاس نہ جاؤ، اس طریقے سے انہیں بھی بتلانا ضروری ہے۔ ان سے اس طریقے سے گفتگو نہ کرو، فیس ٹو فیس گفتگو کرنے لگتے ہیں بہت سے لوگ، تو لہذا یہ غلط ہے۔ تو لہذا پردہ انہیں بھی سکھلانا ہے، مردوں کو بھی سکھلانا ہے، اور لڑکیوں کو بھی، عورتوں کو بھی سکھلانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ 32 چیزیں میں نے تربیت اولاد کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ اگر کوئی بات رہ گئی، شاید کوئی بات چھوٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تربیت اولاد کے ان تمام آداب کو ہم سب کو خیال رکھنے اور اپنے اولاد کے اندر ان تمام تربیت کو پیدا کرنے اور انہیں تربیت دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔